ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن سے پوچھتے ہیں سرکار آپ بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت. لکھنے والا کون؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں میرے سرکار کا چہرہ دیکھا. یا تھوڑا بیدار ہو جاؤ تاکہ میں بھی اپنی بیداری کا اظہار کرتا چلوں. قسم خدا کی اہل بیت پر کچھ اس طرح کے نقطے دے کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے زندگی میں کسی سے نہ سنا ہوں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں. اور فخر بھی ہے تو کس پر؟ مجھے ان آقاؤں پہ فخر ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا تھا، بول بالے میری سرکاروں. اور میں تو ان سرکاروں کی بھی جو سرکاریں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے گا. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو. آپ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء المیت بفضائل اہل البیت میں ذکر کیا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتہ. بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلند آواز سے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی ذرا صحیح ہو کر کے بیٹھ اور محبت سے بول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کائنات کے پیارے نواسے ہیں جن کو امام حسن کہا جاتا ہے. اور آسان کر دوں، آئیے ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے. موبائل پر جیب میں رکھیے اور دھیان سے میری بات کو سنیں اور پیر سے جوتا نکال لیں، اس لیے کہ یہ ادب کی جگہ ہے. میں بات اس کی کر رہا ہوں. سرکار کی ایک حدیث ہے جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے مفتی اعظم نے کہا کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ امام حسن مجتبی کا. کون ہے امام حسن مجتبی؟ چلو آپ ردائے تطہیر کو لے لو. میں ایک پوائنٹ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. سرور کائنات حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہے. کون ہے ام سلمہ؟ جو میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب تمہاری مائیں ہیں. محبت سے بولو سب تمہاری مائیں ہیں. ام سلمہ ہے. قرآن نے کہا یا نساء النبی کی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن. قرآن نے کہا اے مصطفیٰ کی بیویوں یاد رکھو تم اور بیویوں کی طرح نہیں ہو. اور کیسے ہو سکتی ہو؟ اس لیے کہ اور بیویوں کا شوہر نبیوں کا سردار نہیں ہے اور تمہارا شوہر نبیوں کا سردار ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ اگلے دل بابا دروازہ بند کر دو اور اس کو اوپن مت کرنا، کلوز کرو. ڈور کلوز کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا. فرمایا لا تعزمی لأحد، اب کسی کو آنے کی اجازت مت دے گا. بھائی بڑے دل سے بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا ہے، ایک ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنے کا ہے. سرکار نے کیا کہا تھا؟ کسی کو اجازت نہیں ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے تھوڑی دیر میں فاطمہ الزہرا چلی آ رہی ہے. بھائی بولے تو صحیح اسرائیل بھائی. سیدہ کائنات چلی آتی ہے، مخدومہ کائنات چلی آتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا آئی. ام سلمہ سوچنے لگی اب منع کروں تو کروں کیسے؟ اندر مصطفیٰ کریم ہے جو ان کے بابا ہے، جو ان کے والدہ بردوار ہے. آپ نے جانے کی اجازت دے دی. اتنے میں امام حسن آ گئے. سوچنے لگی اب منع کیسے کروں؟ اندر ان کی ماں ہے اور ان کے والا ہے. امام حسن بھی چلے گئے. پھر امام حسین آئے. سوچنے لگی اب کیسے منع کروں؟ اندر ماں بھی ہے، لالا بھی ہے، بھائی بھی ہے. سرکار علیہ السلام کی سودا نے ان کو بھی جانے کی اجازت دے دی. اب چاروں نفوس قدسیہ آ گئی، 3 نفوس قدسیہ آ گئی. سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے مبارک چادر کو لیا اور چادر کو اڑا دیا. اڑا کر کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اظہر عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اب تو مین پوائنٹ ہے. رضا کس کی ہے؟ چادر کس کی ہے؟ میرے سرکار. جلدی بولو. حضور کا نام لینے سے زبان ستھری ہوتی ہے. کس کی ہے؟ میرے حضور. اس چادر کی کیفیت اور قیمت اور اس کی قدر و قیمت، اس کا مقام بتاؤں. ایک دن میرے سرکار تشریف لے گئے قبرستان. اپنی مبارک چادر کو چھوڑ گئے گھر پر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضور کی چادر کو اپنے سر پہ ڈال دیا.
آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے. میں نے کہا اگلی بات سنو. فرماتی ہے جیسے ہی میں نے سرکار کی چادر کو ڈالا میری نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا میں دیکھتی ہوں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. بھائی زندہ ہے تو بولے. سنی تو ویسی بھی زندہ رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اب یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں. فتاوی رضویہ کی اذا مات المومن یخلی سربہ یصنع حیث یشاء. حضور فرماتے ہیں جب ایمان والا مرتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ابھی تو ہمارے پیروں میں زنجیریں ہیں, دور نہیں جا سکتے. آپ کے یہاں ڈلوا بزرگ میں آنے کے لیے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا, لیکن بعد انتقال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کمال دیتا ہے, راستہ کلیئر ہے. مدینے کی یاد آ رہی ہے تو چلی جاتی ہے روح وہاں حاضری دینے. کبھی بغداد چلی جاتی ہے, کبھی اجمیر چلی جاتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. حدیث کا یہی مفاد ہے. اب ذرا آگے بڑھیے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوڑھ لیا. فرماتی ہے جیسے ہی چادر کو اوڑھا ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی ام المومنین ارشاد فرمانے لگی کہ میری نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. میں کیا دیکھتی ہوں؟ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اتنے میں مدینے کے تاجدار شوہر نامدار سرور کائنات گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون عائشہ صدیقہ؟ وہ عائشہ صدیقہ جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا عائشہ تو زوجی فی الجنہ. عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طرح جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھی, سرکار کے مبارک سینے کو ہاتھ لگایا, آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا. سوچنے لگی موسلا دھار بارش ہے مگر نبی کے ریش مبارک پر سرکار کی داڑھی پہ بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے. موسلا دھار بارش ہے, سرکار کا جبہ مبارک یہ ذرا بھی بھیگا نہیں ہے. موسلا دھار بارش ہے, سرکار کے کپڑوں پہ بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں. سرکار سمجھ گئے, اور کیوں نہ سمجھے, یہ تو وہ نبی برحق ہے جو فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفعنی الدنیا فانا انظر الیہا واذا ما هو قائم فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ. ترجمہ نہیں کروں گا جب تک کہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ تو وہ نبی ہے جو فرماتے ہیں ما یخفی علیہ رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم. فرمایا سنو میرے صحابہ, تمہاری نمازوں کا رکوع مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے, تمہارا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے, تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مدینے کے تاجدار کو اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جلوہ میں بیٹھ کر کون مصطفیٰ کے نوازے کا ذکر دل سے سن رہا ہے اور کون دل سے نہیں سن رہا ہے. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری طرف دیکھو, موبائل چیک میں رکھو, جس کا جو دل چاہے کرے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جب تک مالک کے سامنے مزدور کام صحیح سے نہیں کرتا مزدوری کا حق ادا نہیں ہوتا. یاد رکھو ہم سرکار کے غلام ہیں, اور غلامی کا حق یہ ہوتا ہے کہ جب بات مدینے والے کی آئے تو کو چھوڑ دی جائے, قربان کر دیا جائے اور بتایا جائے آقا ہم دنیا میں آپ کی ایسی غلامی کر رہے ہیں, مرنے کے بعد اسی غلامی کا کرم ہم کرتے ہیں. اب سنیں, میرے سرکار نے فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ عام نمبر سر مطلب. اب آپ سر ہلائیں گے تو میں کس کس کا سر دیکھوں. زبان تھوڑی حرکت میں لائیے, کان میرا کہیں سے نہیں سن لیتا ہے, لیکن آنکھ میری اسی طرف دیکھتی ہے جدھر میں توجہ کرتا ہوں. اور فرمائیں, سرکار نے کہا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ کہا حضور آپ کی مبارک چادر کو سبحان اللہ. فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرکی وراتی بطرا عالم الغیبی. اے عائشہ تو نے نبی کی مبارک چادر کو اوڑھا, اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے ہیں, پردے ہٹا دیے ہیں, پردے ہٹا دیے ہیں, پردے ہٹا دیے ہیں. بول 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 نہیں, پردے ہٹا دیے ہیں. وراتی بطرا عالم الغیبی. اے عائشہ جو تم
बारिश देख रही हो, ये बादल की बारिश नहीं है, ये पहले आसमान की तरफ से नाजिल नहीं हो रही है, ये आलमे खैम में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ रहे हैं। अब जरा जिंदा रखिएगा, शहजाद आपको मतलब की तरफ लेकर आ रहा है। सरकार जब घर से गए, आयशा सिद्दीका से ये नहीं कहा मेरी चादर को ओढ़ लो। हजरत आयशा ने अपनी मर्जी से सरकार की चादर को ओढ़ा, लेकिन यहाँ बात उम्मे सलमा के घर की है। सरकार ने फातिमा तो ज़हरा आई है, हसनैन करीमैन आए हैं, हजरत अली को बुलाया है, और बुलाने के बाद सरकार ने अपने हाथ से चादर मुबारक उड़ाई है। हमने कहा अली तुमने क्या देखा? अब जरा पीछे चले। अगर आयशा अपनी मर्जी से चादर ओढ़ ले, आलम गैब के पर्दे हटा दिए जाए, जलवे दिखा दिए जाए, जहां अपनी मर्जी से ओढ़े जाए वहां का ये आलम है, और जहां मदीने के ताजदार ओढ़े वहां क्या देखा है? ये मुझसे न पूछो, ये उड़ाने वाले से पूछो, ओढ़ने वाले से पूछो। अरे है कोई? वाह वाह वाह। हाथों को उठाकर मारते हमारा कौन है मियां अहले बैत? पहले अहले बैत की शान को समझने से पहले ये समझो कि इस्लाम कहते किसको। जी जी बिल्कुल हक जब है। बात पंजतन पाक की आती है तो पहला मकाम किसका है? मेरे सरकार का। दूसरा मकाम हजरत अली का, तीसरा मकाम सैयद-ए कायनात का, और चौथा मकाम इमाम हसन का, और पांचवा मकाम इमाम हुसैन। तवज्जो है भाई, जी जी मैं किसकी हदीस पेश कर रहा हूँ? पंजतन पाक में चौथे नाम वाले पीछे बैठे हो जाए। हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे सरकार ने कहा लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु अस्हाबिन नबी के व हुब्बु अहली बैतिही। हुजूर फरमाते हैं सुनो, हर चीज की बुनियाद होती है। आप ये हमारा मेंबर देख रहे हैं, इसके जो पिलर, इसके जो यहाँ पर सुतून कहिए या इसका आप पाया कहिए, जो पाया जमीन से मिला है, अगर ये पाया टूट जाए तो हमारा मेंबर भी नीचे चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मेंबर टूटा तो कहने लगे अरे बैठे रहो, बहुत सी आदम संभाले हुए हैं। पर अकीदा लोगों ने इसको लिया और उस पर उंगलियां उठाने लगे। अब जुमले बोलने वालों को ये समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। उन्होंने कहा अगर बहुत से बात संभाले थे तो टूट क्यों गया? अल-अयाज़ुबिल्लाह। इस तरह के जुमले बोल करके आप अपने मिजाज को और अपने माहौल को खराब ना करें। याद रखें, हमें हर हाल में हमारे बुजुर्ग बचाते हैं, और अगर मर भी जाए तो हमारी मौत पर जमाने को रश्क होना चाहिए, इसलिए कि हम अदावत सहाबा और बुग़्ज़ अहले बैत में नहीं रह रहे हैं, मोहब्बत सहाबा और अहले बैत में मर रहे हैं। और जो इनकी मोहब्बत में मरता है यकीनन वो कामयाब हुआ करता है। इसलिए कि एक बुजुर्ग ने, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्द अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु बिश्शदाइदि। फरमाया सुनो, जो नबी के दामन से जुड़ा है, रसूल के दामन से जुड़ा है, वली के दामन से जुड़ा है, ये उसकी कब्र में तशरीफ भी लाते हैं, शक्तियों में हाथ भी थाम लेते हैं। जब बरेली का इमाम हिम्मत रज़ा खान शक्तियों में हाथ थाम सकता है तो करबला का शहंशाह हमारा हाथ क्यों नहीं थामेगा? और जुमला मिला दूं, जब बरेली का इमाम हमारा हाथ थाम सकता है, शक्तियों में मदद कर सकता है, तो करबला का हुसैन और मुल्के शाम का अमीर माविया हमारा हाथ क्यों नहीं थामेगा? जो है हुजूर ने फरमाया पहली बुनियाद ये है कि मेरे जुमला सहाबा से प्यार किया। बोलो बोलो बोलो। और दूसरा ये है कि मुस्तफा के घर वालों से प्यार किया। अच्छा, सहाबी कहते किसको? बच्चों सुनना जरा ध्यान से, मदरसे के तलबा भी है, हो सकता है उस्ताद ने पढ़ा दिया हो आपको। अगर पढ़ा दिया है तो बरकतन सुन लो, नहीं पढ़ा है तो दर्शन सुन लो। गौर फरमाना, सहाबी की तारीफ ये की गई, मतन नहीं पढ़ रहा हूँ, अन्नाहिया के हवाले से। सहाबी कहते उसको है जिसने ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देखा हो
اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے. بولو 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 بولو. اچھا صحابی کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے اصطلاح کے اعتبار سے اور ایک معنی ہے لغت کے اعتبار سے. بہت اہم گفتگو کرنے لگا, توجہ فرمائیے گا. میں آپ کو اسی بارگاہ تک لے کر چلتا ہوں جس کو بھی میرے ابو بکر و عمر سے پیار ہے. حشمتی صاحب قبلہ ذرا توجہ فرمائیں گے. علامہ مظفر صاحب, آپ مظفر ہیں, آپ کہیں بھی جائیں سفر آپ کے ساتھ رہتی ہے, کامیابی آپ کو ملی رہتی ہے. اس لیے کہ مظفر کا معنی ہی سفر یافتہ ہے, کامیاب کیا ہوا ہے. اہل علم بیٹھے, میں ہر ایک کے نام کی تشریح کر دوں گا, نام بتاتے جائے, میں تشریح کرتا چلا جاؤں گا, تقریر اسی پر مکمل ہو جائے گی. میرا نام ہے شہزاد, اصل میں یہ اضافت مقلوبی ہے, اصل معنی ہے زاد شاہ. زاد شاہ کا معنی کہ ابن الملک بادشاہ کا بیٹا. میرے مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاہانہ ہے, اگرچہ میں بادشاہ نہیں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں شاہوں کے خاندان سے نہ صحیح, لیکن ایک خاندان ہندوستان میں پایا جاتا ہے جس کو مغل کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں چونکہ میں بھی مغل ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرے باپ دادا کا تعلق اورنگزیب سے نہ ہو, شاہجہاں سے نہ ہو. بہرحال میں نے ایک لذت تباہ کے لیے جملہ بول دیا. اب آگے بڑھیے گا. صحابی کے ایک معنی لغت کے اعتبار سے ہے. صحابی کا معنی صحبت پانے والا. صحبت کس کو کہتے ہیں؟ سنگت کو کہتے ہیں. اب آئیے ذرا صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں. ایک بچہ 14 سال کا ہے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا. اخیر وقت ہوا, میرے سرکار پر کلمہ نہیں پڑا تھا. سرکار نے دیکھا اس کی موت کا وقت قریب ہے. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اس نے سے اپنے باپ کو دیکھا, حضور نے پھر دعوت پیش کی, اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کو عبادت کا موقع نہیں ملا, ریاضات کا موقع نہیں ملا, لیکن بڑی عبادت تو مل گئی نا. حالت ایمان میں سرکار کا چہرہ دیکھ لیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. اب میرے نبی نے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا, عرض کرنے لگے الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ہم نے کہا یہ ایک ایسا صحابی ہے جس کو صحبت ملی مگر چند لمحوں کی. اور صحابہ کی زندگی پڑھو, کسی نے 10 سال تک صحبت پائی ہے, کسی نے 20 سال پائی ہے. کوئی ظاہری زندگی میں سرکار کے ساتھ ساتھ رہا, لیکن بعد وصال وہ سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا. کوئی ملک شام چلا گیا, کوئی ترکستان چلا گیا. ہم نے کہا صحبت کا معنی سنگت ہوتا ہے, مگر قربان جائے حضرت ابو بکر و عمر پر شان کو دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے, لیکن جیسے ہی حضور کا وصال ہوا اس کے بعد چلے گئے کوفہ. آپ ادھر جا کر کے آپ نے سلطنت کو سنبھالا, دفن وہی ہو گیا. کہاں نجف شریف کے اندر آپ کا دفن سے مبارک ہو گیا, آپ وہاں مدفون ہو گئے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, آپ سرکار کے برابر میں نہیں بلکہ جنت البقیع میں دفن ہو گئے. حضرت ایوب انصاری کا وصال ہوا, آپ چلے گئے تھے ترکستان, وہاں جا کر آپ کو دفن ہونا پڑا, آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا. مگر باہر قربان جائے ابو بکر و عمر کی شان پہ سرکار کے ساتھ تھے, تب بھی ساتھ رہے, ظاہری زندگی میں تھے تب بھی نبی کے ساتھ, اور بعد وصال بھی کہیں اور نہیں. صحبت دیکھے تو صحیح سرکار کے ساتھ ظاہری زندگی میں بھی ہے, اور بعد وصال بھی نبی کے برابر میں آرام کر رہے ہیں. آخر نبی نے ان دونوں کو بٹھایا کیوں ہے؟ اس لیے بٹھایا ہے اجازت روزے آقا پہ آنے کی اسے, اس کو بھی میرے ابو بکر و عمر سے پیار. حدیث میں پہلے صحابہ کی محبت ہے اجازت روزے آقا پہ آنے کی اسے, جس کو بھی میرے ابو بکر و عمر سے پیار. گر نہ دیکھوں آپ کو تو آنکھ کا مقصد ہی کیا, گر نہ دیکھوں آپ کو تو آنکھ کا مقصد ہی کیا. وہ مبارک آنکھ ہے جس کو ملا دیدار ہے. آسات تو بہت سارے ہیں, توجہ فرمائیے. حدیث کے 2 جز ہیں. امام حسن کہتے ہیں سرکار نے کہا پہلا جز یہ ہے مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ سے پیار کرنا, اور دوسرا جز کیا ہے مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے پیار کرنا. مصطفیٰ کے گھر والے
उनका नसब कितना प्यारा, जरा तवज्जो फरमाना। मैं अब नसब फातिमा को लेकर बात कर रहा हूँ, हालांकि ये दूसरा जुज है हदीस में, लेकिन मैं इसको पहला जुज बनाकर गुफ्तगू पहले कर रहा हूँ। जुज अगरचे दूसरा है, बाद में जिक्र आया अहले बैत का, लेकिन मैं गुफ्तगू पहले कर देता हूँ, फिर सहाबा इकराम के ताल्लुक से गुफ्तगू करके आखिर में नतीजा लेकर इंशाअल्लाह रहमान अपनी बात को खत्म कर लूंगा। तकरीबन वैसे भी मुझे 40-45 मिनट गुफ्तगू करते हो गए और वक्त का पता भी नहीं चल पा रहा है। अल्लाह ताला हमारे और आपके वक्त में बरकतें अता फरमाए। भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, ध्यान से मेरी बात को सुने, बातें ना करें। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सैयद-ए कायनात का नसब देखिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन मेंबर पर बैठकर अपने सहाबा से फरमाया, क्योंकि हुजूर के कान मुबारक तक, गोशे मुबारक तक बात पहुंची थी। बात ये पहुंची थी, कुछ लोगों ने कहा था कुरान कहता है फला अंसाब बैनहुम यौमइज़, फरमाया कुरान ने कहा आज इनके हस्ब व नसब खानदानी रिश्ते कुछ काम नहीं आएंगे कयामत के लिए। तो लोगों ने कहा इसका मतलब ये है कि नबी का रिश्ता भी काम नहीं आएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और मेंबर पर बैठकर फरमाया, मा बालु अक़वामिन यज़अमूना अल्ला क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा। अला, सरकार ने फरमाया सुनो, क्या हो गया उन लोगों को जो ये कहते हैं कयामत के दिन मेरा रिश्ता काम नहीं आएगा। फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। फरमाया सुनो, कयामत के दिन सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, अगर बाकी रहेगा तो मेरे मुस्तफा का रिश्ता बाकी रहेगा। फरमाया सुनो, ये वो रिश्ता है जो दुनिया में भी जुड़ा है और आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। हुजूर सैयद कैफ मियां साहब का नाम रैली खरीद ख्वाजा का हिंदुस्तान पैसान गरीब नवाज पैसान आला हजरत साबिक नवाज बात नसब की कर रहा हूँ। सरकार के कितने बेटे? 4। कितने थे? 4 या 3? आप हर साल इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं, हुजूर के नसब के बारे में सुनते हैं, हुजूर के औलाद का तज़किरा सुनते हैं, फिर भी आपको याद है हुजूर के कितने बेटे और बेटियां कितनी थी? 4। कुछ राब जी कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी थी। हमने कहा कहे कुरान पढ़ गए या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, महबूब कहिए अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों, उनमें एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, दूसरे का नाम रुकैया, तीसरे का नाम उम्मे कुलसूम। आपको बताया हजरत रुकैया की शादी किससे हुई थी? हजरत उस्मान गनी से। और जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर शादी हजरत उम्मे कुलसूम के साथ हुई। और ये हजरत रुकैया वो पाकीज़ा बीवी है कि इनकी तबीयत खराब थी, उधर जंगे बदर का मौका था। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम घर पे रहो, तुम रुकैया की तीमारदारी करो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया सरकार का फरमान है तो मना कैसे कर सकता हूँ, घर पे रहे। लेकिन जब सरकार बद्र से पलट कर आए और मैदान बद्र में कामयाबी मिली, तब मेरे सरकार ने कहा उस्मान तुम भी बदरी हो गए, तुम भी बदरी सहाबी हो गए। और दूसरी बीवी है हजरत उम्मे कुलसूम। हजरत रुकैया का विशाल हुआ, उम्मे कुलसूम से शादी करा दी। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। एक किसी ने पूछ लिया लिबास सुन लिया उस्मान ज़क्कुर है, अभी आपने मिसरा पढ़ा था हम 4 यार वाले हैं, इसलिए मैं इनका भी जिक्र कर रहा हूँ। और आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया है फतावा रज़विया शरीफ में, मेरे इमाम ने कहा जब शहादत इमाम हुसैन बयान करो तो शहादत और हजरत उमर भी बयान करो, शहादत उस्मान गनी भी बयान करो, शहादत अली भी बयान करो, खुलफा की शहादत का भी जिक्र करो, ताकि तुम्हारी मजलिस शहादत शियों की मजलिस शहादत से अलग हो जाए। आला हजरत ने एक शहर हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको कूफा का, इल्म वालों से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ हिंदुस्तान का कूफा कहाँ? बताओ। हिंदुस्तान का कूफा है लखनऊ। आला हजरत ने उसको लखनऊ को कूफा हिंद का, और जिसको आला हजरत ने कूफा हिंद का है, देखो सबसे बड़ा ईमान बिगाड़ा भी हो। तवज्जो है।
किसी ने पूछा उस्मान गनी को जुन्नुरैन क्यों कहते हैं? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहने लगे, लम यजमा बैन इब्नते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदम इला अन तक़ुम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया इस कायनात में आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हजरत आदम से लेकर, भाई तवज्जो इधर, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक इस कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जिसको अल्लाह ताला के करम से किसी नबी की दो बेटियां मिली हो। अगर मिली है तो उस्मान गनी को मिली। बात मसब की चल रही। 16वां पारा पढ़ा, 15वां पढ़ा, हजरत मूसा हजरत खिज़र का वाक़या पढ़ा है। अरे बोलो, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की कितनी बेटियां? 4। बेटे कितने? हुजूर के पहले बेटे हजरत कासिम विसाल, हजरत अब्दुल्ला विसाल, हजरत इब्राहिम विसाल हो गए। अब एक बात मुझे बताएं, दुनिया में नस्ल चलती है नरीना औलाद से, बेटों से। हुजूर के तो तीनों बेटे से दुनिया से तशरीफ ले गए। साबिर भाई, बस बात में थोड़ा सब्र रखिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। आप थोड़ी कैफियत लाइएगा, सब्र की कैफियत पैदा होगी तो फिर बादशाह का बेटा को सुना सकेगा। और तभी तो इसराइल को सुनेगा अब्दुल्ला। इसरा का माना अब्द, ईल का माना अल्लाह। ये इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका माना होता है अल्लाह का बंदा। तो बात समझ रहे हैं ना? बादशाह का बेटा बयान कर, साबिर सब्र रखे, कैफियत सब्र की कैफियत को संभाल कर रखे, तब इसराइल कहे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज क्या कर रहा था, जरा गौर फरमाइएगा। सरकार के 3 बेटे हैं, तीनों का इंतकाल हो गया। अब मसला ये आता है मियाँ, सबकी नरीना औलाद से ही नसब चला करता है। जितने यहाँ बैठे हैं सबका नसब नरीना औलाद से चलता है, यानी लड़कों से चला करता है। सरकार के तो तीनों बेटे दुनिया से तशरीफ ले गए, इसीलिए तो अबू लहब एंड कंपनी ने कहा वो तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह माज़ अल्लाह कहने लगे आज मोहम्मद का नसब खत्म हो गया, बेटे चले गए। लेकिन उन बदबख्तों को पता नहीं था जो अल्लाह ताला सरकार की औलाद को ले ले और उनको विसाल देने पर कादिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर भी कादिर है कि अपने महबूब की नस्ल को बाकी रखे। लेकिन एक बात जहन में आती है कि अब पाक परवरदिगार जब नरीना औलाद चली गई है तो नस्ल कैसे चलेगी? इमाम तबरानी ने मौजमे औसत के अंदर इस मसले को क्लियर कर दिया। आपने फरमाया सुनो, इन्नल्लाह तआला वज़अ ज़ुर्रियत कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला वज़अ ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है और मेरी औलाद को अली की पुष्ट में रख दिया है। थोड़ी देर और सुनने बस, बात पर गुफ्तगू कर देता हूँ क्योंकि अब आ ही गए, वक्त भी काफी हो गया। इसी नसब के मसले को हल करके बात को आगे बढ़ा। एक यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगे ये तो कौन है? बोले मैं मुसलमान हूँ। किसका कलमा पढ़ता है? मैं अपने नबी का कलमा पढ़ता हूँ। तो अच्छा एक बात तो बता, तेरा नबी अफजल के मेरा नबी अफजल? तो ये सुन्नी बरेलवी था। कहने लगे यार हमारे आला हजरत ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। तो कई बात तो बता, तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा है जिसके लिए हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा कर दिया? के चक्कर में पड़ गया? बोले मसला बता। बोले मसला ये है कि देख तेरे ही कुरान में लिखा है हजरत मूसा हजरत खिज़र की मुलाकात हुई थी। बोले हुई थी। और तूने ही बताया, तूने पढ़ा होगा कि वो जा रहे थे, उन्होंने एक दीवार को देखा, वो दीवार टेढ़ी थी, उन्होंने सीधा कर दिया। हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा किया, क्यों? कहा कुरान कहता है वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तातहु कंज़ुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। दीवार को यतीम बच्चों की थी, अगर दीवार गिर जाती उसके नीचे खजाना था। भाई तवज्जो,
اس کے نیچے خزانہ تھا. کہا اگر خزانہ کو دکھ جاتا تو لوگ لوٹ کر لے کر چلے جاتے. اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا, خزانہ بچ گیا. ہم نے کہا کیا کیوں؟ تو قرآن بولا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا دادا نیک تھا. ہم نے تفسیر نصفی کو اٹھایا تو پتا چلا 40 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا, اعلیٰ حضرت نے کہا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے 14 پشتوں پہلے قوم بنی اسرائیل میں اگر کوئی دادا متقی گزرا ہو تو 40 نسلوں کے بعد میں ان کے پوتوں کو اس کا فائدہ ملا کرتا ہے. یہودی کہے گا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں, پتا تیرے یہاں کسی کو اس طرح کا فائدہ ملا. اس نے کہا یار ایک بار گدوا بزرگ میں ایک مولوی صاحب تقریر کرنے آئے تھے, رام ان کا شہزاد تھا, میں نے سنا تھا. انہوں نے مطلع القبرین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے ایک روایت کردہ حدیث کو ذکر کیا. ہم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار. فرمایا فاطمہ نے اپنی عفت معابی بھاگ دامنی تقوی پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کو اور اس کی آل کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. اب ذرا توجہ فرمانا, وہاں 40 پشتوں پہلے اگر دادا متقی گزر رہا ہے اس کے تقوی کی بنیاد پر اس کی دیوار سیدھی کرائی جا رہی ہے. ادھر فاطمہ نے بھی اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا. اب جواب دینے لگا ہوں جڑواں بزرگ کے سنی مسلمانوں, ذرا توجہ کرنا. ہمارے سنی نے کہا سن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمال والے نبی ہے, لیکن یاد ہو ان کی امت کے اندر دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچایا گیا تھا اور فاطمہ کے تقوی نے گھرانہ جہنم سے گھرانہ بچا لیا ہے. وہاں خزانہ بچایا جا رہا ہے, گھرانہ بچایا. سمجھ گئے؟ اس طرح بہت ساری باتیں اہل بیت کے تعلق سے محبت کا خراج کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے, مگر چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ دور اتنا خطرناک چل رہا ہے جس میں ہمارے سنی خانقاہوں میں ٹکے اور پیسے کی بنیاد پر رافضیت گھس گئی. ایسے لوگوں سے بچ کر رہے. لوگ کہتے ہیں یار ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں, ان کے ابا ہمارے پیر, ان کے دادا ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو پردادا پیر, ہم کیسے چھوڑ دیں. میں نے کہا میرے سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے فیصلہ کر دیا, من کان مستنا فلیستنا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن علیہ الفتنہ. توجہ کرنا. مثال کے طور پر مولانا اسرائیل بیٹھے متقی پرہیزگار نیکوکار سب کچھ سنی سے الگ انتقال میرا بھی ہونا ہے, کب بھی ہونا ہے. اب ان کی نسل خدا نہ کرے اگر اس کا قدم بیٹھے تو اب لوگ کہیں گے یار جناب اسرائیل صاحب ہمارے یہاں آتے تھے بڑے اچھے ہیں, جاؤ کہ لڑکا بھی رمز نہیں کرتا, اس کو بھی بلایا جائے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قبر میں چلا گیا ہے ایمان عقیدے کی حفاظت کے ساتھ, اس کا عقیدہ کیا ہے اور زمین کے اوپر والے اس شخص کا عقیدہ کیا ہے. یہی عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو ان کا راستہ اختیار کرو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, یہ کہتے ہوئے لحد میں عشق رخیچے کا دار لیتے ہیں. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے کرے. اب کمپریزن کرنا ہے شیر بشیر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. کیا انہوں نے زندگی میں کبھی تعزیہ بنایا؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں 10 سال تک 10 دن کے لیے ڈھول بجانے کا مسئلہ بتایا؟ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولی؟ کبھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دشنام دہی کو جائز رکھا؟ کبھی انہوں نے ایسی کلپ بنائی کہ ہمارا امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ ہرگز ایسا نہیں کیا. اب اگر ان کی نسل میں کوئی بگڑتا نظر آئے تو آپ ان کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں شیر بشیر اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں, مشاہد ملت کیا کہہ رہے ہیں. وہ بزرگ جو قبروں